اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، خوشی کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، 7 کوئک ٹپس آج آپ کو میں دینے والا ہوں. آپ ان پہ عمل کیجئے اور پھر آپ دیکھیے گا کہ اچانک سے جو لائف آپ کو ایک بور لگ رہی ہے، فرسٹریٹڈ لگ رہی ہے، ٹینشن ڈپریشن کے اندر اگر چل رہی ہے، تو آپ آٹومیٹکلی خوشی محسوس جو ہے وہ کرنے لگ جائیں گے. پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ ڈونٹ لسن دا گاسپ. لوگوں کی فضول کی جو باتیں ہوتی ہیں، فضول کی ادھر ادھر کی یہاں وہاں کی باتیں، ان پر کان دھرنا چھوڑ دیجیے. لوگ کیا کر رہے ہیں، کہ کون کس کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے، اس بارے میں آپ اس کو اٹینشن دینا، اس پہ فوکس کرنا آپ چھوڑ دیں. آپ فوکس کیجئے کہ میرے گولز کیا ہیں، کیا میں اپنے گولز کے قریب ہو رہا ہوں، کیا جو چیزیں مجھے خوشی دیتی ہیں میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں یا نہیں. اگر آپ لوگوں کی فضول کی ادھر ادھر کی باتیں، ان کے اوپر آپ توجہ دیں گے تو آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ پائیں گے. دوسری چیز، ساتھ ہی آپ نے ان تمام باتوں کو اگنور کرنا ہے جو لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں. یعنی آپ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں، آپ کے اندر یہ کمی ہے، آپ کی عادت وہ بری ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ ان باتوں کو کان دھرنا، اس پہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے، چھوڑنا ہوگا. آپ کو ان چیزوں سے باہر آنا ہوگا کہ لوگ آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں یا آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. دونوں صورتوں سے آپ کو باہر آنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اپنے ہدف کو بس اس کے اوپر نظر رکھیں. ٹھیک ہے، کہ میں جو ہے وہ جس ہدف کی طرف جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، کیا میں اس کی طرف فوکس ہوں یا نہیں. اگر آپ لوگوں کی باتوں پہ فوکس ہو جائیں گے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ آپ کے کام کو پسند کر رہے ہیں یا نہیں، تو بہت جلدی آپ ڈسٹارٹ ہو جائیں گے. اس میں بہت سارے لوگ آپ کو موٹیویٹ کرنے والے آئیں گے، بہت سارے کرٹیسائز کرنے والے آئیں گے. ٹھیک ہے، تو جب آپ کو کرٹیسائز کیا جائے گا تو آپ کا دل چاہے گا کہ میں یہ کام ہی چھوڑ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اور وہ اسی لیے آپ کو لگے گا کیونکہ آپ لوگوں کے اوپینینس کو فوکس کر رہے ہیں. تو ڈو ناٹ تھنک اباؤٹ وٹ پیپل سے اباؤٹ یو، آلویز تھنک اباؤٹ وٹ یو سے اباؤٹ یور سیلف. یعنی لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ خود اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، آپ خود اپنے آپ سے سیلف ٹاک کیا کر رہے ہیں، وہ آپ کو آگے لے کے جاتا ہے، وہ آپ کی خوشی یا غم کا ضامن ہوتا ہے. تیسری چیز، اپنے لائف کو خود ڈیزائن کیجیے. لوگوں کے مشورے، لوگوں کے ایکسپرٹس کی بات نہیں کر رہا. اگر کوئی ایکسپرٹ مشورہ دے رہا ہے دیٹس گڈ، لیکن عام دوست احباب آپ کو مشورے دے رہے ہیں تو ان پہ اٹینشن نہ دیجیے. اپنی لائف کو ڈیزائن کیجیے کہ میں اپنے آپ کو اگلے 5 سالوں میں کہاں دیکھتا یا دیکھتی ہوں، کیا میرے ہدف ہیں، کیا میرے ریسورسز ہیں، کیا میرے چیلنجز ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو میرے راستے کے پتھر ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو مجھے وہاں تک پہنچنے میں مدد دے گی. یہ تمام چیزوں کو آپ نے ڈیزائن کرنا ہوگا. چیزوں کو اگر فوکس کریں تو آپ بڑے سے بڑا ہدف حاصل کر سکتے ہیں. چوتھی چیز، لک فار دا گڈ ان ایوری سچویشن. آپ کی زندگی میں ہمیشہ ایسی سچویشنز ہوں گی جس میں بہت ساری چیزیں آپ کو پسند ہوں گی، بہت ساری چیزوں کو نہیں پسند کریں گے. ہمیشہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے کس چیز پہ، گڈ پہ. جو چیز آپ کو اچھی لگی اس پہ آپ فوکس کریں. اگر آپ جب ہم بیڈ چیزوں پہ، زندگی کے جو ہے نیگیٹو چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں نا، تو ہماری مثال ایک گندی مکھی کی طرح ہو جاتی ہے. ایک شہد کی مکھی اور ایک گندی مکھی میں کیا فرق ہوتا ہے کہ شہد کی مکھی کو آپ باغ میں چھوڑیں گے نا تو وہ بہترین پھول کا انتخاب کرے گی اور وہاں جا کے اس سے لطف اندوز ہوگی. اور ایک گندی مکھی کو آپ باغ میں چھوڑیں گے تو وہاں دیکھے گی کہاں کچرا پڑا ہوا، کہاں گندا پانی ٹھہرا، وہ جائے گی وہاں پر اور وہاں جا کے بیٹھے گی اپنی فطرت کے مطابق. تو آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کسی بھی سچویشن میں آپ کو کہاں بیٹھنا ہے. جو آپ کی فطرت ہوگی آپ وہ چیز اٹریکٹ کریں گے. آپ نے دیکھنا ہے کہ مجھے اس میں سے، اس پوری چیز میں سے بہترین کیا ملا. میری ایک ویڈیو ہے بہت اچھی، بہت ساری ویڈیوز ہیں، کچھ ویڈیوز آپ کو خود بھی پسند آ جاتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یس بہت اچھا کنٹینٹ. لوگوں نے بھی اس کو ہزاروں کی تعداد میں بڑے اس کو لائکس دیے، بہت اپریشیٹ کیا. ٹھیک ہے، اب میں مثال اچانک یاد آ گئی، میں آپ کو دوں. ایک پروفیسر صاحب آئے اور اس پہ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ اپنی تصحیح کر لیجیے، آپ نے غلطی لکھا ہے، غلطی کو لکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو مجھے ان کی بات ہی سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. لیکن میں نے یہ سوچا کہ یہ شخص ایک پروفیسر ہے، ایک کالج کا پروفیسر ہے، اس کو اس پورے لیکچر کے اندر
اچھا وہ لیکچر تھا بھی اسٹڈیز کے اوپر، امپورٹینس آف اسٹڈی، یعنی بچوں کو اسٹڈی کیسے کرنا، یعنی وہ تھا بھی ریلیونٹ ان سے نا کہ آپ کیسے بچوں کو پڑھائیں. اس بندے نے اس پوری 10-15 منٹ کی ویڈیو کے اندر صرف یہ چیز حاصل کی کہ اس نے کہا کہ اب اپنی تصحیح کر لیں اور غلطی نہیں لکھیں، غلطی کو لکھیں. تو میں نے اسے یہ کہا کہ حضرت کتنی محنت ایک ویڈیو پہ لگتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جا کے اتنا کانٹینٹ، اتنی ریسرچ، اور اس کے بعد یہ نکل کے آتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو اس پوری ویڈیو میں صرف یہ نظر آیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم فوکس کس جگہ کر. ہاں اگر وہ یہ لکھ دیتے ہیں کہ آپ کی ساری بات ٹھیک ہے اور اس میں یہ بھی تصحیح کر لیں، تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں انہوں نے اتنی ساری باتوں کو ایکنالج کیا ہے، اس کا مطلب ہے انہوں نے یہ حاصل کیا ہے. لیکن میرے حساب سے تو وہ بندہ اپنا وقت ضائع کر کے گیا ہے کہ اس پورے لیکچر میں 10-15 منٹ سن کے تمہیں صرف اتنا سی چیز مل رہی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے اپروچ کی غلطی ہے کہ آپ کی اپروچ ہی نیگیٹو ہے. تو آپ بھی کہیں پہ بھی جا رہے ہیں، اگر وہ پوری کوئی میٹنگ ہے، کوئی کلاس ہے، کوئی لیکچر ہے، اس میں صرف سب کچھ حاصل کرنے کے بعد آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہاں کچرا زیادہ تھا، بورڈ پہ رائٹنگ خراب تھی، ٹھیک ہے، سامنے والے نے ٹائم زیادہ لے لیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی وہ گندی مکھی کی طرح کچرے پہ بیٹھ رہے ہیں. تو wherever you go always think about the positive thing. ایک شخص ہے، وہ آتا ہے، آپ سے ملتا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اس پوری ملاقات میں بیسٹ آف دا بیسٹ پوائنٹ کیا تھا، مجھے کیا فائدہ ہوا. تو جب آپ اس طرح سے سوچنا شروع کر دیں گے، آپ کو خوشی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. ادروائز دنیا کی بہترین چیز بھی آپ کو لا کے رکھ دی جائے نا آپ کے سامنے، تو پھر آپ اس کے اندر منفی ہی چیز نکالیں گے. وہ بڑی پرانی کہاوت ہے کہ ان کے لیے اگر سر بھی کٹا لو نا تو یہ کہیں گے کہ تھوڑا سا ٹیڑھا کٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں. تو پوائنٹ یاد رکھیے گا، آلویز فوکس آن دا گڈ سائڈ آف دا تھنگ، کہ میں جہاں پہ بھی گئی ہوں یا گیا ہوں، جس سے بھی ملا ہوں، اس میں بیسٹ کیا تھا، اس میں پازیٹیو کیا تھا. نیگیٹو تو سب میں ہوتا ہے نا، انسان ہے نا بھائی، فرشتے تھوڑی. ٹھیک ہے، تو باتیں جو ہم کر رہے ہیں اس میں بھی غلطیاں ہوں گی. تو یہی تو ہمارا تقاضا ہے نا انسانیت کا، کہ غلطی کرے گا انسان، خطا کا پتلا ہے. انسان کا لغوی معنی ہی خطا کرنے والا، بھول جانے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی بھلکڑ ہے. انسان کے جو لغوی معنی جو بنتے ہیں نا انسان کے، وہ بنتے ہیں بھولنے والا. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پازیٹیو لوگوں میں کیا ہے، تو پھر آپ آٹومیٹکلی خوش ہونا شروع کریں گے. لیکن اگر آپ نیگیٹو سوچتے رہیں گے تو پھر یاد رکھیے گا، آپ نے اس مکھی کو یاد رکھیے گا، اس گندی مکھی کو اپنی شخصیت اسی کی طرح آپ نے بنا لی ہے. 5ویں چیز، آپ نے اپنے اندر شکر گزاری پیدا کرنی ہے. اگر شکر گزاری نہیں ہے تو آپ بھول جائیں کہ آپ کو خوشی ملی. زندگی میں کوئی بھی شخص بغیر شکر گزاری کے خوش ہو ہی نہیں سکتا. شکر گزاری کا کانسیپٹ کیا ہے کہ ایوری ڈے وین یو گیٹ اپ ان دا مارننگ، جب بھی آپ صبح اٹھے تو سب سے پہلے اپنی نعمتوں کا شمار کیجیے. کون سی چیز ہے جس کے لیے آج میں شکر گزار ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ پہلا سوال آپ نے روزانہ اپنے مائنڈ سے پوچھنا ہے. whenever you get up، صبح اٹھے، آنکھیں کھولیں، اور پہلی تھاٹ کیا آنا چاہیے کہ آج کے دن میں کس چیز کا شکر گزار ہو سکتا ہوں. رات کو سونے کے لیے جائیں تو آپ ایک مرتبہ یہ سوچ لیجیے کہ آج سارا دن میں ایسی کیا چیز ہوئی جس کے لیے میں شکر گزار ہو سکتا ہوں. سارے دن میں اچھائیاں بھی ہوں گی، برائیاں بھی ہوں گی. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ برائیوں کو سوچ سوچ کے پاگل ہوتے ہوئے سو جائے گی. اس نے مجھے یہ کہا، ادھر سے ملوں گا نہیں، آج سے رابطے ختم، اور وہ تو ہمیشہ سے ایسے. ایک تو یہ طریقہ ہے گالیاں دیتے ہوئے سونا کسی کو. دوسرا یہ کہ آج اس پورے 24 گھنٹے میں بیسٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، اس کو فوکس کرتے ہوئے سونا. ٹھیک ہے، آج کیا ہوا ایسا جس کے لیے میں شکر گزار ہو سکتا. کچھ نہیں ملا نا، کہ آج سارا دن کچھ نہیں کیا، گھر میں پڑے گئے، تب بھی اس بات کا شکر گزار لازمی ہوں گے کہ اللہ نے کھانے کو دیا، اللہ نے سانس چلائی، اللہ نے صحیح سالم رکھا، بیمار نہیں پڑے، ہاسپٹل نہیں جانا پڑا. ٹھیک ہے، اللہ نے زندہ رکھا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جو جب سانس کی ویلیو تب پتہ چلتی ہے جب آکسیجن لگتی ہے. ٹھیک ہے، ہیلتھ کی ویلیو تب پتہ چلتی ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس سے اتنے مہینے باقی رہ گئے، تو تب پتہ چلتی ہے ہیلتھ کی. تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا شکر گزار آپ کو ہونا چاہیے ہر دن ان چیزوں کا. 6ٹھی چیز، لاف مور، ہنسیے، مسکرائیے. اگر مسکراہٹ نہیں ہے تو زندگی میں آپ ایکسٹرنل ورلڈ سے خوشی نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے، کہ مجھے یہ حاصل ہو جائے گا تو خوشی مل جائے گی، نہیں ملے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کتنی غم سے گزری، کتنی تکلیف تھی، کتنا امت کا غم تھا. ٹھیک ہے، کتنا پریشان رہتے تھے لوگوں کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائمی مسکراہٹ رکھتے تھے. دائمی مسکراہٹ کا مطلب پتہ ہے،
ہمیشہ چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ. صحابہ شہید ہو رہے, جنگیں چل رہی ہیں, گھر میں فاقے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اتنا دباؤ ہے کفار کا, اس کے باوجود بھی چہرے پہ مسکراہٹ. ہم تو اتنے مشکل سے نہیں گزر رہے, ہمیں تو کوئی امت کا غم نہیں لگا ہوا. غم لگا ہوا ہے تو صرف پیٹ کا غم لگا ہوا, اولاد کا غم لگا ہوا, مال کا غم لگا ہوا, ٹھیک ہے. وہ تو ساری کائنات کے لیے جو ہے رحمت للعالمین تھے, ٹھیک ہے. غم تھا ہر چیز کا, اس کے باوجود مسکراہٹ. تو ہمیں کس نے روکا ہے مسکرانے سے؟ مسکراہٹ رکھیے اپنے چہرے پہ, بھلے فیک رکھیے, جھوٹی مسکراہٹ رکھیے. سائنس یہ بتاتی ہے کہ جب آپ جھوٹی مسکراہٹ بھی کرتے ہیں, یعنی آپ کے یہ چیکس جب ہلکے سے اسٹریچ ہوتے ہیں, تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے سوئچز لگائے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی یہ اسٹریچ ہوتے ہیں تو ہمارے برین سے ایک کیمیکل نکلتا ہے جس کو ہم اینڈورفن کہتے ہیں. اس کیمیکل کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اینٹی ڈپریسنٹ کا کام کرتا ہے, وہ پین کلر کا کام کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی لیے کہا ہے مسکراہٹ صدقہ ہے. تو آپ فیک بھی مسکرائیں گے, یعنی اپنے کسی کو دیکھ کے فیک بھی مسکرا دیا تو بھی آپ کے جسم کو فائدہ ہونے لگ گیا اس سے. یعنی آپ ون ون سچویشن میں ہی ہیں, چاہے ریئل مسکرائیں یا فیک مسکرائیں. جھوٹ موٹ کی مسکراہٹ بھی آپ کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہوتی ہے. 7ویں چیز, جو پاسٹ ہے وہ پاسٹ ہے, جو گزر گیا وہ گزر گیا. اب وہ آپ کا مستقبل نہیں بن سکتا. یعنی آپ کا پاسٹ اور آپ کا مستقبل دو الگ الگ چیز ہیں. پاسٹ میں کوئی آپ کو ناکامی ہوئی ہے, ماضی کے اندر کوئی فیلئر ہوا ہے, کسی نے آپ کو چھوڑ دیا, کسی نے آپ کو برا بھلا بول دیا, ڈز ناٹ مین کہ فیوچر میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا. ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم ایک بار فیل ہو گئے تو ہم دوبارہ اٹیمپٹ ہی نہیں کرتے. نہیں یار, کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, پچھلی بار بھی فیل ہو گیا تو آگے چھوڑ دیا. پاسٹ از ہسٹری. آپ کا پریزنٹ میں جو آپ ڈیسیجنس لیں گے وہ آپ کے فیوچر کو ڈٹرمن کرے گا, وہ بتائے گا کہ آپ کا مستقبل کیسا ہوگا, ٹھیک ہے. پاسٹ نہیں بتائے گا. پاسٹ کے تجربات آپ کو سکھا سکتے ہیں, لیکن پاسٹ ایگزیکٹلی ریپیٹ نہیں ہوگا. آپ کے جو حال کے ہیں فیصلے وہ آپ کے مستقبل کو متاثر کریں گے. تو آپ نے اپنے جو حال ہے اس کو, یعنی پریزنٹ کو آپ جب ہیپی مومنٹ کے اندر گزاریں گے, ماضی کو سائڈ پہ رکھیں گے, تو پھر آپ کے مستقبل میں آٹومیٹکلی بہتر ڈیسیشنس کے بہتر نتائج آپ کو جو ہے وہ ملنا شروع ہوں. امید ہے یہ 7 باتیں آپ کی زندگی میں ایک ٹرانسفارمیشن, ایک بہترین تبدیلی لانے کا باعث بن سکتی ہیں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.